بنیادی ریزن کون ہے؟ یہ جا رہے ہیں وہاں سے، امریکہ نکل رہا ہے، تو جناب آپ دیکھیں انٹرنیشنل ایک امن خراب ہوتا ہے نا، تو وہ نکل رہا ہے تو اس کے بعد پھر جھگڑے، ادھر سے طالبان آ رہے ہیں، ادھر سے پاکستان جو ہے اپنا معاملہ جو نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ جو خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، یہ امن خراب کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی پینک ہو جائے کسی فوج کی طرف سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے آپ دیکھیں کہ چند لوگوں کے لیے، چند ایک جو ہے القاعدہ کے لیے کیا ہوا آپ کے سامنے تھا کہ ہم نے اپنی پوری فوج کو لگانا پڑا، ہمیں جناب جو اپنے ہی جو ہے وہ جو لوگ تھے، رعایا تھی، اس پر بمباری کروائی گئی، سب کچھ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فساد ہی تھا، بگاڑ تھا، آج ختم ہو رہا ہے۔ اب جا رہے ہیں وہ کہاں القاعدہ اور کہاں طالبان کے معاملات، تو آپ دیکھیں غور کریں تو یہ فساد امن خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب کیسے کیسے سبب بنتا ہے ذرا غور کیجیے، آپ کی قرآن کی آیت پہ غور کیجیے اور چلیے ذرا دیکھیں۔ کبھی انسان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ فساد، ٹھیک ہے؟ اچھا، کبھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، جیسے نعمتوں کا زائل ہونا ہوتا ہے اور آفات و مصائب کا آنا ہوتا ہے۔ اچھا، مثلاً قحط آنا، اب یہ اس کے وجہ سے آتا ہے، ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی، تو پھر مصائب و آلام آئیں گے۔ تو مصائب و آلام کب آتے ہیں؟ نارمل حالات میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ جب زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جو ہے وہ قتل و غارت گری مسلط کر دی جائے گی، تم پہ قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ، یہ وجہ کیا بن رہا ہے؟ انسان خود بن رہا۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد کو نافذ کرنا، حد کو نافذ کرنا، حد کیا ہے؟ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی قتل کرے تو قصاص دیا جائے، زانی کو اس کی سزا دی جائے، یہ حد ہے قرآن کریم کے۔ اگر حد نافذ کرو گے تو کہا کہ حد نافذ کرنا یہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ 40 دن تک بارش برستے رہے تو جتنا خیر آسمان سے نازل ہوگا اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے حدود کو زمین پر نافذ کر دو۔ اب تم حدود کو نافذ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بارشیں رک جائیں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو زمین پر فساد ہے، اس فساد کے ریزن کو تلاش کریں، یہ کہیں اور نہیں ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اور اس کا حصہ ہم ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ اس میں حکومتیں ہیں، اس میں رعایا ہے، اس کے اندر شاہ و گدا ہے، اس کے اندر سارے لوگ موجود ہیں جو اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا غور کرتے چلے جائیے کہ فرمایا کہ بارشوں کا رک جانا، بکثرت سمندری طوفان کا آنا، دریاؤں میں سیلاب آنا، فوائد کا کم اور نقصانات کا زیادہ ہو جانا، زلزلوں کا آنا، آگ کا لگ جانا، یہ سب فسادات ہیں۔ اچھا، ڈوب جانے، مال چھن جانے، چوری ڈاکہ کے واقعات کا زیادہ ہو جانا، ہمارے زمانے میں دہشت گردی کے واقعات عام ہو رہے ہیں، ہوائی جہاز اغوا کر لیے جاتے ہیں، عمارتیں بموں سے اڑا دی جاتی ہیں، 9/11 جو 11 سپتمبر کو 2001 کو جو واقعہ ہوا، 2 ٹاور جو ہے وہ گر گئے، اس کے بعد جب پینٹاگون پہ جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا تو فساد ہی تھا نا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سب فسادات تھے، یہ فسادات کے ضمن میں یہ سب آ رہی ہیں۔ فلسطین کا جو ہے وہ اسرائیل پر مظالم ڈھانا، سری لنکا میں برسوں سے خون ریزی ہوتی رہی، تامل ٹائیگر جو ہے وہ لڑتے رہے، یہ فسادات ہی تو تھے۔ اسی طرح 1944 میں جاپان میں 2 آپ نے ایٹم بم مار دیے، یہ فساد تھا، امن تباہ کیا گیا، یہ انسانوں کی طرف سے تھا۔ اسی طرح یہ ہمارے شہر کراچی میں آپ دیکھیں سیاسی، مذہبی، علاقائی، لسانی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہا، زندہ جلاتے رہے، انسان کے جسم سے کھال اتاری جاتی رہی، جسم کے سگریٹوں سے داغا جاتا رہا، اور اس کے جسم میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے رہے، روز گاڑیوں کا چھین جانا، اغوا برائے تاوان کے واقعات کا ہونا، بھتہ کی پرچیاں آنا، بے راہروی کی وجہ سے لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہو جانا، اسی طرح ہم جنس پرستی کی وجہ سے ایڈز کا عام ہو جانا، کینسر کا عام ہو جانا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ظاہر الفساد، فساد ہوتا کیسے ہے؟ فساد کیسے ہے؟ خشکی اور تری میں کیسے فساد پھیلا؟ یہ سب ریزن پہ دیکھیں آپ، یہاں پر رب کہاں ہے؟ رب کے معاملات کہاں؟ یہ انسان ہی تو کر رہا تھا۔ ہم جنس پرستی، قتل، غارت، ظلم، بھتہ کی پرچی مارنا، ایک دوسرے کا مال چھین لینا، پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ سکون کی تلاش میں پھر کیا کیا انسان نے؟ جب سکون چھن گیا تو سکون کی تلاش میں انسان نے کیا کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سکون کی تلاش میں انسان نے
تیز نشہ کی پناہ لی، نشہ کرنا شروع کر دیا، ایک فساد سے نکل کر دوسرے فساد کی طرف چلے گئے. نشہ، اب نشہ کیا کیا صاحب؟ نشہ یہ کیا؟ شراب میں ڈبو لیا، شراب پی کر سکون ملے گا، انسان سکون کی طرف آیا. اچھا پھر ہیروئن میں ڈبو دیا، چرس میں، راکٹ میں، پیتھولین کے اندر، اور اب جو ہے آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے نشے، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے نا. تو کیوں سکون حاصل کر رہے ہو تم؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تم بے سکون ہوئے تو سکون کی طرف آئے، بے سکونی بھی تمہاری طرف سے اور سکون بھی اپنے طرف سے تم حاصل کر رہے ہو. نہ اس میں سکون ہے نہ اس میں سکون ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر اللہ قرآن کریم سورہ شورى میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن میں غور کرتے نہیں نا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کرتوت کتنے اچھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آسانیاں آتی، عمل کیوں نہیں قائم ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ فرماتا ہے اور تم کو جس قدر مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. تم نے خود کیا یہ سب کچھ، یہ تمہارے اپنے پیدا کردہ مشکلات ہیں. تو لہٰذا اب یہ مشکلات ہیں، اب ان مشکلات کا ریزن تلاش کرنا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے. اب آئیے ذرا حدیثوں کی طرف ہم آتے ہیں، اس بات کو یہاں پر رکھیں. ہمیں بعض احادیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ بہتر اسلام کون سا ہے، افضل اسلام کون سا ہے؟ ایسے سوالات بہت سے صحابہ نے پوچھے. صحیح ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف جوابات عنایت فرمائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دونوں چیزوں کو میں جوڑ رہا ہوں. یہ آیت کریمہ اپنی جگہ پر رکھے، فساد پھیلا، اب اتنی بیماریاں پھیل گئیں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں پھیل گئیں. آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھیل گئے. اب اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ، اچھا کل میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ایک پتہ نہیں کوئی سی گولی تھی، تو ایک صاحب آئے تو اپنی صاحبزادی کے دوا کے لیے میں وہاں پہ حاضر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوا مل ہی نہیں رہی ہے. اچھا میں ان دونوں کی کنورزیشن سن رہا تھا، تو چلے میں دوسری لکھ دیتا ہوں، بھائی آپ خیال کرنا ذرا، یہ مل نہیں رہی. تو پھر خود ہی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے، یہ تو اچھی دوا تھی، یہ تو میرے لیے بڑا اچھا تھا، اب مل کیوں نہیں رہی ہے؟ کہا کہ بھائی وہ جو چرسی ہیں وہ 9 گولیاں کھا کے سکون حاصل کر رہے ہیں اس سے. یہ دیکھیے آپ، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں میں. معاشرہ جہاں کھڑا ہے، میں آپ کو اس معاشرے کی تصویر بتا رہا ہوں کہ اب گولی کھا رہے ہیں، اگر چرس نہ ملے اور جناب آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے چیزیں جو ہے، آئس جو ہے وہ لے کر پتہ نہیں کون کون سے معاملات، اتنے خطرناک قسم کے بچے، نوجوان کر ٹین ایجز جو ہیں یہ بچے کر رہے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. اب اس کا علاج تو ہونا چاہیے نا. معاشرے کو اگر چھوڑ دیا جائے اور اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے، تو پھر معاشرہ تو ایسے بگڑتا چلا جائے گا. اب اس کے ریزن تلاش کریں. چند ہی لوگ آتے ہیں، آواز جاتی ہے، لوگ سنیں، غور کریں. یہ معاشرے کو اس طرح چھوڑ دینا، بے راہ روی کا شکار ہو جانا، یہ معاشرہ پتہ نہیں کہاں جا کے پھر رکے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ اعتقادات پر جو حملے ہیں وہ تو علیحدہ ہے، اس کی بات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. عقائد، نظریات خراب کر دیے جائیں کہ دنیا تو خراب ہو ہی جائے، اب آخرت بھی ہو جائے برباد، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں آپ کس قدر سینسٹیو دور ہے یہ. آپ غور کرتے ہیں اپنے اوپر کبھی؟ آپ ہمیں اپنے اوپر ترس آتا ہے کبھی کہ ہم کتنے قابل رحم لوگ ہو گئے ہیں؟ ہمیں ترس ہی نہیں آتا اپنے اوپر. ہم دوسروں پر رحم کھا رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کھاؤ بھائیو. اپنے حالات تو دیکھو، اپنے حالات، اپنے پرسنل چھوڑو، اپنے گھر کو پہلے دیکھو. آپ کہاں کھڑا ہے ہمارا گھر، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کتنی بیماری تو مجھے آپ سب کو لگی ہے اور ہم علاج کرنے چلے ہیں معاشرے کا. اپنی بیماریوں کو تو دیکھیں. تو ان بیماریوں کا علاج آقا دو جہاں کے احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اب مثال کے طور پر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہ افضل عمل ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد، کہا اس کے بعد جہاد ہے. پھر فرمایا اس کے بعد، تو کہا اس کے بعد حج مبرور ہے. دیکھا آپ نے یہاں پر فرمایا افضل عمل کون سا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ویلیوز جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ ایمان اسلام اپنی جگہ پر ہے،
ویلیوز تبدیل ہو رہے ہیں کہ ایک کے سامنے حضور نے ویلیوز رکھی ہیں. یہ ویلیو ہے کہ تمہارے لیے پوچھا, سوال پوچھا کا ویلیوز پوچھا کہ رسول کا سب سے افضل کیا ہے, آپ نے جواب دیا ایمان باللہ, ایمان بالرسول. توجہ سر حدیث کو آپ سمجھیں. جب حدیث کو اس انداز میں نہیں سمجھیں گے تو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں حدیث کے اوپر, اور ان اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے آپ. بولے ہاں یار یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک دفعہ تو حضور یہ فرماتے ہیں اور ایک دفعہ یہ فرماتے ہیں. تو منکرین حدیث کیا کہتے ہیں, حدیث بعد میں لکھی گئی ہے لہٰذا حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب آپ حدیث سمجھیں گے نہیں علماء سے, حدیثیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان حدیث کی تشریحات موجود ہیں, لیکن آپ کو کیا بتایا جاتا ہے حدیث میں اختلاف ہے لہٰذا یہ اپلیکیبل نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ بھلا بتاؤ کہ ایک دفعہ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے اور دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں, تو بتاؤ کہ اس پہ عمل کریں. نہیں سمجھ رہے کتنے فسادات ہیں اور کس قدر آپ کے اوپر حملے ہیں, اور آپ بیٹھے ہوئے جناب سکون سے, آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. فکر آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کے بیٹھے ہوئے کھانے کی میز پر اور چائے کی جو ہے میز پر آپ کا ایک ساتھی, آپ کا ایک دوست جو دہریہ ہو یا ملحد ہو, وہ آپ پر ایک اعتراض ڈال دے اور آپ کے پاس جواب نہ بن پڑے. آپ بغلے جھانک رہے ہوں گے, آپ کو جواب نہیں دے سکتے, اور نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ چیزیں جگہ کرتی چلی جاتی ہیں. ہاں بات تو ٹھیک کہی تھی اس نے یار چائے کی میز پر, نہیں سمجھ رہے, ہاں بات تو ٹھیک کی تھی اس نے, اور شیطان نے جگہ بنا دی. جیسے آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں, آپ نے کسی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار تم بھی تھوڑا بیٹھ جاؤ, اس کو بٹھا دیا, اس کے بعد ٹرین نے ذرا ہچکولے لیے, اب تھوڑا سا آپ ادھر ہوئے وہ اور ادھر ہو گیا, پھر تھوڑا ٹرین نے ہچکولے لیے, پھر وہ اور تھوڑا ادھر ہوا, آپ ادھر ہو گئے, اس کے بعد ٹرین نے اور ہچکول لیے, آپ نیچے وہ اوپر. نہیں سمجھ رہے آپ, تو دھکا دے رہا ہے. تو یہ جو ایول فورسز ہوتے ہیں اس کا میکینزم یہی ہے کہ وہ پہلے تھوڑی سی جگہ بناتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھا. حضور کیا فرماتے ہیں, حضور کہتے ہیں دل پہ جب تو گناہ کرتا ہے تو فرمایا گناہ کرنے کے بعد تیرے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, پھر تب گناہ کرتا ہے, پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے. دیکھا آپ نے, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا تیرا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کیسے ہوا, پہلا ڈاٹ تھا, اگر اس ڈاٹ کو ریموو کر دیتے تو آپ کے پورے دل کی سیاہی کا باعث, بولے نا یار, نہیں بن سکتا تھا. یہ ہے طریقہ کار کہ چھوٹا سا, ہم کہتے ہیں بات تھوڑی سی ہے, اس تھوڑی سی تو پورے کے پورے پہ آپ کے وجود پر اس کا اجارہ ہوا. اگر پہلے دن علاج کر لیا جاتا تو ناسور نہ بنتا. تو اب ان احادیث طیبہ پہ غور کیجیے آپ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اسلام کون سا, آپ نے فرمایا نماز. پھر فرمایا اس کے بعد کیا کہا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. پھر فرمایا اس کے بعد کیا کہا, پھر حج مبرور. عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں کہا افضل اسلام کون سا ہے, کہا کھانا کھلانا. پھر فرمایا رسول اللہ اس کے بعد کیا کہا, سلام کو عام کرنا, افشوا السلام, سلام کو عام کرنا. بہت اچھی بات ہے, جس کو پہچانو نہ پہچانو. اب دیکھیں یہاں پر نہ نماز کا ذکر ہے, نہ حج کا ذکر ہے, نہ ایمان باللہ کا ذکر ہے, نہ ایمان بالرسول کا ذکر ہے. توجہ ہے, آپ کی حدیث سنائیں, حدیث کا میں آپ کو نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں ذرا ادھر اس طرف توجہ کریں. تھوڑا سا یہ جو وقت ہوتا ہے یہ آپ کا بالکل پرائم ٹائم ہوتا ہے پورے ہفتے کا, ورنہ کہاں پرائم ٹائم ہمارے پاس بھائی. دنیا کے بکھیرے جان چھوڑتے ہیں آپ کے, تو تھوڑا سا ایسے نہ بیزار ہو کے نہ بیٹھو. اگر حدیث بیزار ہو کے سننا ہے تو پھر اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا پڑے گا ہمیں کہ یار ہم اتنے قارِ مذلت میں گر گئے کہ یار حدیث بھی بیزار ہو کے سنیں گے ہم. نہیں سمجھا؟ تو اس کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. آپ کو قباضی کیفیت ہے, اچھا مولانا صاحب سناتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی سنانا. تو مولانا صاحب کا کام سنانا تو ہے, وہ حدیث سنا رہے ہیں, وہ قرآن سنا رہے ہیں, تو بیزار ہو کے تھوڑی سنے بھائی. گانے باجے جو ہے نا بیزار ہو کے سنا کرو. گناہ کی باتیں, غیبت بڑے شوق سے سنتے ہیں. ہاں اور بتاؤ نا ذرا, اور کیا کیا, اچھا اور یہ بھی کہا تھا, اچھا اور بتاؤ نا, اور بتاؤ, شوق سے کرتے ہیں. یا نہیں بتائیں امام صاحب, اور بتائیں اور بتائیں. تو کیسا حال ہو گیا ہمارا, غیبتیں مزے لے لے کے سننا ہے. برائیاں کسی کی ہو جائیں, تھرڈ پرسن کی برائی ہو رہی ہو, بتائیں, ایمان سے بتائیں. آج معاشرے کا سب سے بہترین مذاق نہیں بن گیا ہمارا یہ کہ ہاں اچھا اور کیا کہا تھا ذرا بتانا, اور بتاؤ. اور
یار غیبت سننے میں تجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کا کھانا گوشت کھانے ہبوڑنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تجھے، اور رسول اللہ کی حدیث سننے میں تجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں، ابو موسیٰ کی حدیث، اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے کسی مسلمان کو۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ سلام ہے۔ ابو ذر غفاری کی حدیث، اللہ رسول پر ایمان، پھر جہاد، پھر غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا آ گیا۔ اب یہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں، سوال ایک ہی تھا، نہیں سمجھا؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا کہ حضور نے مختلف جگہوں پر، بولیے نا یار، مختلف قسم کے جوابات عنایت فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے حضور پر؟ ہے کسی میں جرأت ہے؟ لیکن شیطان وسوسے تو ڈالے گا حدیث کے حوالے سے کہ حدیث مبارکہ میں اختلاف ہے، تو اس کا مطلب حدیثیں بعد میں مدون کی گئی ہیں، تو اس کے اندر میں تبدیلی کر دی گئی، اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ اعتراض حدیثوں پر کیا جائے گا، حضور پر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جرأت ہی نہیں کسی کو حضور پر اعتراض کرنے کی۔ بات سمجھ میں؟ یہاں سے برائی جنم لے گی، خرابیاں یہاں سے جنم لیں گی، فساد یہاں سے پیدا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ بیٹھے ہوں گے، حکیم کے پاس بیٹھے ہوں گے، صبح سے شام تک حکیم جو ہے 100 مریض آتا ہے، ہر کو علیحدہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے۔ بولیے، 100 مریض آتا ہے، حکیم اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کو علیحدہ، بولیے نا یار، نسخہ لکھ کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے اعتراض کیا حکیم صاحب کے، یا حکیم صاحب عجیب آدمی ہے یار؟ کبھی آپ نے کہا کسی ڈاکٹر کو یار آپ عجیب آدمی ہیں؟ وہ آیا تو اس کو یہ گولی لکھ دی، یا سب کو ایک گولی دے نا؟ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مرض مختلف تھا مریض، سوال یہ کہ مجھے بیماری ہے، سوال ایک ہی تھا کہ مجھے بیماری ہے، لیکن بیماری مختلف تھی، لہذا دوائیں مختلف۔ میرے آقا بھی طبیب اعظم ہیں۔ اب طبیب اعظم کے سامنے پوری امت بیٹھی ہے، حضور تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، حضور تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اب جب آ کر سوال کرنے والا سوال کرتا تھا میرے آقا سے کہ افضل عمل کون سا ہے، تو میرے آقا دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کوتاہی ہے۔ جب دیکھتے کہ یہ حج کرنے میں تھوڑا کمزور ہے تو حضور نے اس کو حج کی بات فرما دی۔ کہا کہ اس کے اندر تھوڑا بخل ہے، کھانا کھلانے میں کمزور ہے، تو کہا بہترین اسلام وہ ہے جو کھانا کھلانا ہے۔ دیکھتے کہ یہ سلام کرنے میں تھوڑا کتراتا ہے، تو آقا نے فرمایا سب سے بہترین اسلام سلام کرنا ہے۔ دیکھا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، حضور نے اس کے سوال پر جواب دیا کہ بہترین اسلام وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بعض نمازوں میں تھوڑا کمزور تھے، آقا نے فرمایا بہترین اسلام نماز پڑھنا ہے۔ بعض جہاد کے اندر تھوڑے کمزور تھے، آقا نے فرمایا کہ بہترین اسلام جہاد ہے۔ اب حضور نے سب کا علاج بتایا کہ تیرے اندر جو کوتاہی ہے، اس کوتاہی کا علاج اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، حضور کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بیماریاں ویلیوز بتا دی، کبھی یہ افضل ہو گیا، کبھی یہ مفضول ہو گیا، لیکن سب اپنی جگہ پر ایمان کے دائرے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیا کہا کہ یہ نماز تو اچھا پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اچھا اسلام ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ جو جن کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی تھیں، تو وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کہ میں شاید اچھا سلام کرنا، تو پھر مجھے تو سلام کرنا چاہیے، حالانکہ وہ دیگر کاموں میں بڑا اچھا تھا۔ تو اس کی اس بیماری کا علاج کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس زمانے کے اندر اپنے اندر غور کرنا چاہیے، ہر آدمی غور کرے اب کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ اب اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں کہ اب ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے۔ بعض ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ خرچ کرنے میں بہت اچھے ہیں، بولیے غلط تو نہیں؟ غریبوں کو خرچ کرتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فقراء کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ غور کریں کہ ایک اچھا عمل تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ فرائض اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ ایک آدمی جو ہے
وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ماں باپ جو ہے ان کی بات ہی نہیں سنتا. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ماں کو عزت نہیں دیتا, باپ کو عزت نہیں دیتا, نمازی ہے, اس میں کوتاہی نہیں ہے ماشاء اللہ سے. یہاں پر پیشانی پر جو ہے وہ جو ہے محراب بھی بن گئی اور داڑھی شریف بھی اس نے رکھی ہے اور ٹوپی شریف بھی لگاتا ہے, لیکن ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا. تو اب بتائیں کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ بہترین اسلام یہ نہیں ہے کہ میں نماز تو پڑھوں ماں باپ کی خدمت نہ کروں. بات سمجھ رہے میری؟ اب ایک آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن جہاد کو اچھا نہیں سمجھتا, نہیں یار اس کے لیے تعویلات کرتا ہے. تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں یار میرے اندر یہ کوتاہی ہے کہ رسول اللہ نے جہاد کیا تو میں اس کو کیوں غلط سمجھتا ہوں. بات سمجھ رہے؟ تو ہر آدمی اپنے اندر علاج تلاش کرے. اب لیٹ سپوز یہاں پر ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے. قربانی کے ایام قریب ہیں, اب سب کو اسلام نظر آ جائے گا صرف قربانی ہے, بولیے ہو جائے گا نا؟ یعنی کہ سب کے سب جو ہے نا اب جو نماز پڑھے نہ پڑھے, کتنی اچھی بات لے آیا میں نا, آپ نماز پڑھے نہ پڑھیں قربانی کرنی ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ اس فرائض کو چھوڑ کے آپ قربانی کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ یار میرا اسلام بڑا اچھا ہے, میں تو افضل جانور لے کر آیا. آپ نہیں سنتے؟ افضل جانور لے کر آیا, 10 لاکھ کا جانور لے کر آیا, خوبصورت جانور لے کر آیا, بکرے بھی اچھے لے کر آیا, 80 90 ہزار کے ایک بکرے لے کر آیا, نماز نہیں پڑھتا. تو آپ نے جانور کی خریداری میں تو افضلیت دیکھی ہے, لیکن اسلام کی افضلیت کہاں کھڑی ہے؟ کچھ سمجھ رہے بات کو؟ اسلام کی افضلیت کہاں کھڑی ہے؟ روزہ آپ رکھتے نہیں ہیں, قربانی بڑی پر 20 لاکھ کی کرنی ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب ویلیوز کو چیک کریں اپنے اندر, کیا میں کر کیا رہا ہوں؟ کیا یہ اسلام جو میں پیش کروں گا اللہ کے سامنے, اللہ تو کہتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ, سال میں روزہ رکھ, زکوٰۃ دے, اس کے بعد قربانی واجب ہے. جب میں یہ سارے کام کروں گا تو یہ سب چیز ایکسیپٹیبل ہوگی, اور میں صرف قربانی لے کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو اللہ فرمائے گا نماز کہاں ہے, روزہ کہاں ہے, حج فرض کر دیا, حج کہاں ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی, یہ پہلی چیز کیا ہے کہ تیرا سارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, مینز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے, اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے, اس کے لیے سجدے, اس کے لیے عبادت, اس کے لیے قربانی, اس کے لیے روزہ, اس کی خوشنودی, اس کی رضا, اس کی تسلیم, سب کچھ اس کے لیے کرنا. اس لیے کہا سب سے پہلا پلر ہے, پلر آف اسلام, شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے, مطلب کہ تیرا سب کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب چیک کرو آپ سب اور ہم سب کہ کیا سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں ہم؟ تو پہلا پلر ہی ہم نے ڈھا دیا. اگرچہ میری بات سخت نہ ہو جائے تو وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور تو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز قائم کر, وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ. پھر فرمایا کیا؟ وَالْحَجُّ, اور حج, وَصَوْمُ رَمَضَانَ, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو پلرز آف اسلام ہیں, جس کو کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اب غیر سمجھتا ہے اس چیز کو, یہود و نصارہ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے, ان کے پلر ہی توڑ دو, لہذا ان کے حملے اسی پر ہیں. آپ پورے کووڈ کے اندر دیکھیں آپ تو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ سختیاں کس چیز پر کی گئی؟ حج بند کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ حالانکہ اس کے لیے میکینزم بن سکتا تھا لیکن بند کر دیا. طواف کعبہ روک دیا. رمضان میں تراویح کی نماز پر پابندی لگا دی, نمازوں پہ ڈسٹینس اور فلانا اور وضو کے کھانے بند. یہ سب کس پر حملے تھے؟ یہ اسلام پر حملے تھے. اغیار کے حملے اسلام پر تھے. حالانکہ جب ہم نے کالوں اور گوروں کا کی جنگ دیکھی ابھی 6 ماہ قبل, جس میں امریکہ سب سے زیادہ چیخ رہا تھا کہ ہم سب سے زیادہ تباہ ہو گئے, سارا امریکہ باہر آ گیا تھا اور جناب سب کے سب روڈوں پر احتجاج کرے, کسی کے منہ پر ماسک نہیں تھا. پھر کہاں تھا کووڈ؟
پورے اسرائیل میں جو اس وقت پیلسٹینینز کے خلاف جب جنگ کی ہے تو ایک کے چہرے پر ماسک نہیں ہوتا. اس وقت کووڈ کہاں چلا جاتا ہے, لیکن کووڈ تمہارے حج کے لیے آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے پلرز کو گرا دیا جائے, ان کے دلوں سے اس کی محبت کو ختم کر دیا جائے. جب یہ ختم ہو جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ مر گیا, ساکت ہو گیا, جامد ہو گیا. اب ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کے دربار سے بھی دودکارے جا چکے ہیں. ہم اللہ کے محبوب بنیں گے ان پر عمل کر کے, اور مردود بنیں گے ان کو چھوڑ کر. وہ جانتے ہیں اس بات کو. تو آپ دیکھیں کیسے پالیسیز اختیار کی گئیں, کس طرح کی حکمت عملی تیار کی گئی. اب ایک حدیث طیبہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ایک طویل حدیث ہے, لیکن اس حدیث میں بہت ساری باتیں اس کی وضاحت ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں حدیثوں کو, حدیث مبارکہ کو سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک طویل حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بات جو ہے اس کی اور وضاحت ہو جائے, ورنہ قرآن کریم کے آیات تو بہت ساری اس کی تشریحات تھی, میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو قربانی کے حوالے سے میں ایک بات آگے کرتا ہوں. اب قربانی میں کیا ہے, یہی مسلمان رمضان آتا ہے تو 120 روپے فطرہ ادا کر کے کہتا ہے بھائی فطرہ ادا ہو گیا. وہی 120 ادا کرنے والا وہاں افضل نہیں دیکھتا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ جب قربانی کرنے آتا تو کہتا ہے 5 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں. تو بھائی کیوں, کہا افضل ہے. تو اس طرح افضل بدل کیسے جاتا ہے بھائی؟ وہ بھی تو واجب تھا. فطرہ رمضان جو ہے وہ کیا ہے, واجب ہے نا, واجب تھا. آپ نے 120 پہ چلا دیا کام. افضل یاد نہیں آیا. داڑھی رکھنا افضل ہے, یاد نہیں آتا. حضور بغیر ٹوپی کے باہر نہیں نکلتے تھے, یاد نہیں آتا. کسی آدمی کو تکلیف نہ دینا سنت ہے. جھوٹ نہ بولنا سنت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جھوٹ نہ بولنا افضل ہے نا, لیکن جھوٹ تو بولا چلا جا رہا ہوں. اب ہم کہیں بھی اپنے دائرہ کار میں نہیں دیکھتے کہ افضل کام کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے, لیکن قربانی کے دنوں میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ افضل. یہ کراچی کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہے. تو بھائی اپنے کرائٹیریا کو چینج کریں بھائی. اللہ نے فرمایا خون بہانے سے افضل. کیا فرمایا؟ بولے نا یار, اس دن بنی آدم کے خون بہانے سے افضل کوئی چیز نہیں. تو خون بہانا ہے نا بھائی. آپ 1 لاکھ کی بھی قربانی کر لیجیے, آپ 50,000 روپے کی بھی قربانی کر لیجیے, آپ ایک حصہ ڈال کے بھی قربانی کر لیجیے. اللہ کی قسم قبول ہے. ہائے ہائے, اب اس سے بڑی بات کیا کہوں گا. 15,000 روپے کا حصہ ہے اور آپ اپنی جانب سے نصاب پورے کر کے کر لیں, اللہ کی قسم قبول ہے. قبول ہے. نہیں پوچھے گا اللہ قیامت میں آپ سے کہ قربانی کیوں نہیں کی. پوچھے گا, بتائیں آپ سب بتائیں. آپ 15,000 کی قربانی کر لیں, قیامت میں سوال پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی قربانی کیوں نہیں کی؟ بولے نا یار. نہیں پوچھا جائے گا نا. صاف سن کیوں جاتا ہے ہمیں. لیکن ہم اپنی پرائرٹیز کو نہیں دیکھتے, ترجیحات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے کام تشنا ہیں جو ہمارے پیسوں سے کیا جا سکتے ہیں. ہم ایک ہی زاویے میں, ایک ہی سمت میں, ایک ہی جہت میں ہم خرچ کیے چلے جاتے ہیں. ہم سوچتے بھی نہیں کہ یار اس کے فوائد ہیں کہ نہیں ہیں. ایک سیدھی سی مثال میں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ کے معاشرے کے اندر, قرب و جوار کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی ساری مساجد رہتی ہیں, ان میں لامال تجہیز و تکفین ہے. ویلفیئر کا کام جو ہے وہ حکومت کی, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ سیلانی والوں نے سنبھال لیا, وہ فلاں والے نے سنبھال لیا, وہ فلاں والے نے سنبھال لیا. یہ ویلفیئر کا کام یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی ترجیحات, اپنے تمام کام کو چھوڑ کر انہیں کہا کہ فرائض اپنی جگہ پہ ادا کرنا ہے لیکن قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. انہوں نے کچھ کیا تو آج قوم کو یہ سکھ مل رہا ہے. اگر یہ ریاست میں یہ ویلفیئر سسٹم کو آپ ہٹا دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں ریاست کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ بولیے. آپ کو میت گاڑی پرووائڈ نہیں ہوگی. یہ ویلفیئر نہ ہو تو آپ کو ایمبولینس سروسز نہیں ملیں گے. آپ کو یہ نہ ہو تو آپ کو تجہیز, آپ کو مردے دفنانے کے لیے آپ کو کفن نہیں ملے گا. یہ ویلفیئر کر رہے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانا, علاج معالجے کے لیے آپ جا کر دیکھیں یہ جو حکومتی جو ادارے ہیں
ان کے اندر بیٹھ کر ویلفیئر والے باقاعدہ طور پہ ڈائلیسس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، گردوں کے پلانٹیشنز کے حوالے سے یا دیگر اور کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں انتقال خون کے حوالے سے، کتنا کام کیا جا رہا ہے، یہ ویلفیئر کر رہی ہے حکومت۔ ریاستی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ ریاستی ادارے کو تو فرصت نہیں ہے پارلیمنٹ میں گالی گلوچ کرنے سے، ایک دوسرے کو مارنے سے، ایک دوسرے کے جناب پگڑیاں اچھالنے سے۔ ان کو کچھ فرصت مل جائے تو اس پسی ہوئی عوام کے بارے میں بھی کچھ سوچے گی، اسے کیا ضرورت پڑی ہے سوچنے کی؟ وہ کہتے ہیں عوام خود ہی سوچے۔ تو عوام کو خود سوچنا ہوگا کہ میرے بھائی جب قربانی کے ایام آئیں تو میری قربانی ادا ہوگی تو میں قرب و جوار میں دیکھوں کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو میری ضرورت ہے۔ کیا میں اپنے پیسے وہاں خرچ کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لوں؟ کیونکہ بہترین مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا بہترین ذریعہ مخلوق کی خدمت ہے۔ خدا کی قسم، جتنے اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، مخلوق خدا کی خدمت۔ وہ کہتے تھے ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ ارے عبادت کرنے سے تو جنت ملتی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ تو ہم کب کھڑے ہوں گے؟ ہم کب سوچیں گے؟ ہماری ترجیحات کب بدلیں گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک میں ضمناً بات آئی تھی تو میں عرض کرتا ہوا جاؤں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہمارے سامنے ایک کھڑا ہے، یہ صدقہ جاریہ بنا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ بات پہلے میں نے نہیں کہی، صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ اب یہ چھت کی ڈھلائی ہوگی، اس میں حافظ نے نماز پڑھنی، محلے والے نے نماز پڑھنی ہے، باہر سے تو کوئی کافر تو نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ اب اگر ہمارے سامنے ترجیح ہے، اگر ہم 5 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں، 1 لاکھ پر ہم اکتفا کر کے 4 لاکھ صدقہ جاریہ میں لگائیں اور قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے، تو بتائیں میرے لیے یہ کام زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بولیے نا۔ میں آپ کے سامنے اسلام کا حسن رکھ رہا ہوں۔ قربانی تو اگلے سال بھی کر سکتا ہوں میں زندگی رہی تو، لیکن اس تعمیر کے بعد جو آج ضرورت ہے آپ کی کہ آپ نے اور ہم نے مل کر کرنا ہے، تو بھائی اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، صرف نظر کر لی نہیں کوئی اور کریں گے، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے اس کو تعمیر کرنے۔ وہ زمانے چلے گئے کہ جب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے پیغمبر دو جہاں تو فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، وہ زمانے اور تھے۔ اب ہم نے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اپنے قربانی کے اس میں جگہ بنائیں، جگہ صدقہ جاریہ کا، اپنے قرب و جوار میں جو تشنا چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ خیال کریں۔ اسلام کا حسن ہے یہ۔ کیا آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس قوم کو دیکھتے اور ان کے حالات دیکھتے تو کیا وہ جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہ باتیں ارشاد نہ فرماتے کہ قوم کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ صحابہ کے سامنے سوالات ہوئے، صحابہ نے سوالات، حضور نے جوابات دیے، ماں کی خدمت کر، کہیں حج کا سوال کیا، کہیں اور کیا۔ آئیے ذرا میں آپ کو اور سمجھاؤں، ایک حدیث مبارکہ آخری حدیث سنا دوں، بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، سبحان اللہ۔ معاذ بن، تبوک ہے، تبوک گرمی کے دن ہے اور سرکار دو عالم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور دوزخ سے دور کر دے۔ دیکھیں سوال وہی، صحابہ کرام کے سوالات کتنے پیارے ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ ایسا کام بتائیں جس سے میں جنت میں کے قریب ہو جاؤں وہ دوزخ سے۔ اب حضور نے جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ، حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا سألت عن امر عظیم، اے معاذ بن جبل تو نے جو سوال کیا نا بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ کیا کہا؟ تو نے سوال بہت بڑی چیز کا کیا، جنت کے قریب اور دوزخ، یعنی حضور نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ معاذ جنت میں داخل ہونا بہت بڑا کام ہے اور دوزخ سے بچ جانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اس قوم کے سامنے تھوڑی ایک قوم جنت و دوزخ کے بارے میں سوچتی کب ہے، لیکن حضور نے بتایا کہ معاذ تم نے کیسا سوال کیا، یہ بہت بڑا سوال کیا تم نے، چھوٹا سوال ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر سرکار ہاں جس پر اللہ آسان کر دے اسے آسان ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کہا کہ اس پہ جانا، جنت میں جانا یہ تو ہے بہت مشکل کام اور دوزخ سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس کو اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیے اور کسی چیز کو فرمایا اللہ کو، آپ نے فرمایا کہ آسان جو اسلام ہے جو جنت کے قریب کر دے دوزخ سے دور کر دے، حضور نے کہا پہلا اللہ کو پوجو، اللہ کی پرستش کرو،
اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے پہلی چیز. دیکھ رہے جہاں بھی بات شروع ہوتی ہے اللہ سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ کہے یار, ہمارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں یار. جہاں سے بات میرے آقا کی شروع ہوتی ہے اللہ سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کو پوجو, اللہ کی پرستش کرو. پھر فرمایا کسی چیز کو اس کا شریک نہ جانو. اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو اور کعبے کا حج کرو. حضور نے فرمایا, پھر فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ اے معاذ, اب دیکھیں حدیث کیسے پیارے انداز میں آگے بڑھی, میں تمہیں بھلائی کے راستے نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ضرور بتائیں. کہا روزہ ڈھال ہے, ڈھال. روزہ کیا ہے؟ جب تو روزہ رکھتا ہے تو گناہوں کے جتنے تیر ہیں روزہ روک لیتا ہے. سبحان اللہ. کہا خیرات گناہوں کو ایسا بجھاتی ہے جیسے پانی آگ کو. جب تو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو آگ جیسے بجھ جاتی نا پانی سے, تو کہا کہ ایسے ہی خیرات گناہوں کو بجھا دیتی, گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں. درمیانی رات میں انسان کا نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا. پھر یہ تلاوت کہ ان کی کروٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں. یا معلومہ تک یعنی کہ آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا. پھر فرمایا کہ میں تمہیں ساری چیزوں کا سر اور ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ اب یہاں پہ سرکار نے ایک اونٹ کی مثال رکھی. کہا میں تمہیں ایک اونٹ کی شکل نہ بتا دوں؟ اب اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز میں رکھا. میں تمہیں سر بتا دوں, میں تمہیں سر بتا دوں, میں تمہیں ستون بتا دوں, میں تمہیں کوہان بتا دوں؟ تو کہا یا رسول اللہ بالکل ضرور بتائیں. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا تم تمام چیزوں کا سر اسلام ہے. کہا کہ دین کی خوبصورتی اسلام کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے. سر جیسے ہے نا, سر کاٹ دے پورا جسم رہے گا لیکن کوئی کام کے قابل بولے نا. تو کہا اسلام سر ہے, دین کا سر اسلام ہے. کہا کہ اس پر عمل کرو. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے اس کا ستون نماز ہے. اس حدیث پہ غور کیجیے آپ, ستون نماز ہے. اور کہا کوہان اس کی بلندی یعنی کوہان جیسے کوہان ہوتا ہے نا اونٹ کا, تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. بولے نا, اونٹ کا کوہان نہ ہو تو اونٹ گائے کی طرح لگے. اونٹ کا کوہان تو اونٹ لگتا ہے, اور اونٹ کے کوہان کی وجہ سے کہتے ہیں کتنا خوبصورت اونٹ ہے. 2 کوہان والا اونٹ, 3 کوہان والا اونٹ. اور کوہان پر بیٹھنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں, چڑھنا پڑتا ہے. اونٹ بیٹھے تو پالان پر چڑھیں. اور یوں کیا فرمایا آقا نے, کہا کوہان کیا ہے؟ کہا کوہان کی بلندی وہ جہاد ہے. چونکہ جہاد تک جانا مشکل کام ہے, یہ مشقت والا کام ہے. پھر فرمایا آقا نے, پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دیں. تو پس حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا, کہا کہ اسے روکو. زبان پکڑ کر کیا فرمایا, اسے روکو. کہا سب کی جڑ, یہ ساری باتوں کی جڑ یہ زبان پکڑ کے. اس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم عرض کر رہے تھے نا, یہاں حضور نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا, کہا کہ اس کو بولو یار, یہ ہے فساد, اس کو روکو. کہا کہ ہاتھ اللہ نے 2 دیے, 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, 2 کان دیے, 2 آنکھ دی, سب 2 دیے, لیکن زبان ایک دی. کہا کام زیادہ کیا کرو, باتیں کم کیا کرو. تو کام زیادہ کرنا ہے, اور کہا اس کو روکو. پھر حضور کیا فرماتے, آخری بات کہتے فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے. اچھا عرض کیا یا نبی اللہ کیا زبانی گفتگو بھی ہماری پکڑ میں آ جائے گی جو ہم گفتگو کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے. کبھی پیار میں بھی کہتے ہیں نا, تو حضور نے معاذ بن جبل کو پیار میں کہا تمہاری ماں تمہیں روئے. اے معاذ, لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر زبان کی کٹوتی. حسائد ہے نا, حسائد کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کھیت پہ دیکھا ہوگا کاٹ کر جب غلے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حسائد عربی میں. کاٹ کر, غلے کو کاٹ کر, سمجھ رہے ہیں حدیث کے آخری الفاظ سمجھیں. حسائد ایسے کاٹا اور کاٹ کے ایک جگہ غلے کو جمع کر دیا. اب کہتے ہیں کہ یار یہ پونجی ہے, اس کو بڑی محنت سے جمع کیا میں نے. تو حضور نے فرمایا زبان کی کٹوتی یہ ہے, جو کاٹے گا وہی قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ان تمام احادیثوں کو سمجھنا چاہیے. اپنے زبانوں کا استعمال ٹھیک کریں, اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. اور آخری بات جو میں نے کہی میرے بھائی, ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے, میرے اندر کیا بیماری ہے.
میں ایک چیز میں تو اچھا ہوں، میں دوسری چیز میں اچھا نہیں ہوں، تو مجھے کیا چاہیے کہ میں اس چیز کے اندر بھی اچھائی پیدا کروں جس میں کمزور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی رحمت برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔